اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب چنائن کو۔ تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ آپ کو اب چلتا ہے 5واں مہینہ جمادی الاولیٰ کا 11 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیثیں آتی اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات اسلامی تاریخ کے بارے میں۔ غزوہ بدر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے مشرکین مکہ 1000 کا فوج لشکر لے کر مکہ سے نکلے۔ سب کے سب ہتھیاروں سے لیس تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثار صحابہ کو لے کر ان کے مقابلے کے لیے میدان میں آئے، جن کی تعداد 313 یا کچھ زائد تھی، اور ان کے پاس 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور 8 تلواریں تھیں۔ یہ میدان بدر میں حق اور باطل کی پہلی جنگ تھی۔ مشرکین نے پہلے ہی سے پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو سوکھا ریگستان میں پڑاؤ ڈالنا پڑا، جہاں وضو اور غسل حتیٰ کہ پینے کے لیے بھی پانی موجود نہیں تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صفیں درست فرما کر خیمے میں تشریف لے گئے اور سجدے کی حالت میں یہ دعا فرمائی: اے اللہ، اگر آج تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو ہلاک کر دیا تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے بارش نازل فرمائی، جس سے تمام ضرورتیں پوری ہو گئی، میدان جنگ بھی مناسب ہو گیا اور مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ قریش کے 70 افراد مارے گئے، 70 افراد قید کیے گئے، جبکہ مسلمانوں میں سے 14 صحابہ شہید ہوئے۔ دوواں قصہ اللہ کی قدرت کے بارے میں۔ ہوا میں نظام قدرت۔ ہوا میں اللہ کا نظام قدرت دیکھو کہ اس نے ہوا پر بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی کیسی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ برابر بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے، اور پھر ان بادلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ پہاڑوں، آبادیوں اور جنگلوں میں بارش برساتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہوا پر یہ ڈیوٹی نہ لگاتا تو بادل پانی کے بوجھ سے بوجھل ہو کر ایک ہی جگہ پر ٹھہرے رہتے اور ہمارے باغات اور کھیتیاں سوکھے رہ کر ضائع ہو جاتے۔ یقیناً وہ بڑی عظیم ذات ہے جس کا حکم ہوا اور بادلوں پر بھی چلتا ہے۔ تینواں قصہ ایک فرض کے بارے میں۔ جمعے کا خطبہ سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جمعے کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو، اس وقت اگر تم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو بات کرتے ہوئے دیکھ کر کہا کہ چپ رہو، بات مت کرو، تو تم نے بھی غلط کام کیا۔ صحیح بخاری حدیث 934 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ کیا خلاصہ کرتے ہیں تو اس میں جمعے کی نماز سے پہلے امام کا خطبہ خاموشی کے سننا واجب ہے، حتیٰ کہ دوسرے کو خاموش رہنے کے لیے بولنا بھی جائز نہیں ہے۔ چارواں قصہ ایک سنت کے بارے میں۔ خوشبو کو واپس نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشبو کا ہدیہ دیا جاتا تو عطر کا گفٹ دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس نہیں فرماتے تھے۔ ترمذی 2789 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ پانچواں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں۔
اللہ کے لیے محبت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، میری عظمت کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے لوگ آج کہاں ہیں؟ میں آج ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا، جبکہ میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث 6713 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں۔ شراب، مردار اور خنزیر حرام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شراب اور اس کی قیمت، مردار اور اس کی قیمت، خنزیر اور اس کی قیمت کو حرام کر دیا ہے۔ ابو داؤد 3485 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں۔ دنیا اور آخرت کی تلاش کا عجیب معاملہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو دیکھے کہ تجھے آخرت کی کسی چیز کی تلاش ہوتی ہے تو اس کا ملنا تیرے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جب تو دنیا کی کوئی چیز طلب کرنا چاہتا ہے تو اس کا ملنا تیرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو سمجھ لینا کہ تو اچھے حال میں ہے، اگر معاملہ الٹا ہے تو برے حال میں ہے۔ کنز العمل 30744 عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ آخرت کے بارے میں۔ ایمان کی برکت سے جہنم سے چھٹکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ چنانچہ ان لوگوں کو بھی نکال لیا جائے گا جن کی یہ حالت ہوگی کہ وہ جل کر انتہائی کالے ہو گئے ہوں گے، اس کے بعد ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو اس طرح نکل آئیں گے جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے میں کھاد اور پانی ملنے کی وجہ سے اگاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث 20/2 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج۔ خے تو الٹی کے ذریعے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خے تو وامٹنگ کی اور پھر وضو فرمایا۔ ترمذی 87 ابو درداء رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ کیا فائدہ تو اس میں؟ علامہ ابن قیم علیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، خے سے معدہ کی صفائی ہوتی ہے تو پیٹ کی، اور اس میں طاقت آتی ہے، آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے، سر کا بھاری پن ختم ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ آخری 10واں قصہ قرآن کی نصیحت کے بارے میں۔ شیطان کے راستوں سے بچو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور بری باتوں کا حکم کرے گا۔ سورہ نور میں 21 آیت میں ہے سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 11 جمادی الاولیٰ کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 12 جمادی الاولیٰ کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔